رمضان مبارک کا مقدس مہینہ مبارک، اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ہمیں اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ جس طرح ہماری اس مسجد کی روایت ہے، رمضان المبارک کے اندر جو دروس کا سلسلہ ہے، اس دفعہ یہ ایک خاص پہلو سے دروس کا سلسلہ ہم کر رہے ہیں، یعنی رات کو آپ اللہ کے فضل اور توفیق سے قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد یہ درس سیرت صرف رمضان کے اندر جو ہے لگ بھگ 24 کے قریب درس میں نے گنے ہیں جو بنتے ہیں ہمارے، ان 24 دروس کے اندر انشاءاللہ تعالی سیرت طیبہ کا وہ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، یعنی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، یہ ان کو لگے رہنے دیں، آپ میری ذرا بات کو سنیں۔ تو آپ پورا جو مہینہ ہے وہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آواز کم ہو جائے، ذرا اس کو ذرا کم کر دیں، نہیں اور کٹ کرو، ہاں اور کٹ کر دیں۔ اور یہ ویسے بھی اچھا بھی اے سی وغیرہ چلوا لیں ادھر سے، ہاں یہ بھی چلوا لیں۔ اچھا، ہم سیرت میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کون سا نیا پہلو ہے جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ احباب کی توجہ دلائی دیں؟ ایک ہے سیرت کے واقعات کو بیان کرنا، دوسرا سیرت کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے واقعات کو بیان کرنا، تیسری ہے کہ واقعات سیرت کا جو اس کے نتائج اور فوائد اور ثمرات ہیں ان پر بات کی جائے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ ہم واقعاتی تناظر میں اسباب اور نتائج کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس انداز میں کریں کہ سیرت سے اصل میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، اس کی جو تطبیق ہے ہماری زندگی کے ساتھ، ہمارے معاملات زندگی کے ساتھ، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا، یعنی یہ انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں ہمارے پیش نظر ہوگا۔ اور وقت جو ہے وہ 20 منٹ ہی ہے، باقی آپ لوگوں کی اگر دلچسپی ہوئی تو اس میں کوئی 2-4 منٹ کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج جو ہمارا درس کا آج کا پہلو اور موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بالکل آغاز کے جو واقعات ہیں، مثلا میں ان واقعات کی طرف ایک آدھ منٹ میں اشارہ کروں گا کہ ہم یہ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر پیدا ہوئے، قریش کے اندر پیدا ہوئے، بنو ہاشم کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضور بھی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ بالکل آغاز کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس دور کے اندر بہت سارے واقعات کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ تو یہ واقعات جو ہیں میرے اور آپ کے نقطہ نظر سے ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے، لیکن یہ بات ہمیں اصولی طور پر سمجھنی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی کام اتفاقی نہیں ہوتا، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہر کام جو بھی اس کائنات کے اندر ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منشا اور اس کی رضا کے بغیر نہیں ہے، اور اس کی اسکیم کے بغیر نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب اسی اصول کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے سیرت طیبہ کے اس ابتدائی دور کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم، اور ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے
کہ ہم سیرت طیبہ کا اس طرح مطالعہ کریں کہ وہ حکمتیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں جو اللہ رب العزت کے پیش نظر ہیں اور جن کی طرف بہت سارے اشارات ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ولادت ہے وہ عجم کی بجائے عرب میں ہوتی ہے، تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی کہ یہ اتفاق نہیں ہے۔ اور عرب میں سب سے اعلیٰ اور جو برتر قبیلہ ہے قریش، اس کے اندر حضور کی ولادت ہو رہی ہے، اور قریش میں آگے کئی بطن ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ بطن، سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، تو یہ اس کو اتفاق نہیں ہم کہیں گے۔ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں ان کو ہم کھوجنے کی کوشش کریں گے، اور اس فلسفے کو اور اس کے نتائج اور ثمرات کی طرف ہماری توجہ ہوگی، میں ابھی اس پر بات کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں سارے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یتیم پیدا ہوئے، کہ والد پہلے ہی چلے گئے اس دنیا سے، ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی، اور والدہ صاحبہ بھی جو ہیں وہ بھی 6 سال کی عمر ہیں، اور دادا ابو جو ہیں وہ بھی 8 سال کی عمر میں اس دنیا سے، تو ظاہراً جتنے بھی پرورش کرنے والے اور تربیت کرنے والے جتنے بھی بنیادی لوگ تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ اب کوشش ہم دیکھیں اس چیز کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ولادت باسعادت ہوئی ہے تو عجم کی بجائے عرب کے اندر، اور خاص اس خطے کے اندر، بس میں بالکل تھوڑی تھوڑی آپ کی توجہ دلاؤں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو اللہ رب العزت کی جو حکمتیں ہیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ تھوڑی سی سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی کہ عرب عجم نہیں ہے۔ اس وقت جو دنیا کی متمدن قومیں تھیں وہ تو روم اور ایران تھی، لیکن وہاں حضور کی بعثت نہیں ہوئی، عجم کے اندر نہیں ہوئی، عرب کے اندر ہوئی ہے، یعنی اس دور کی جو سویلائزڈ دنیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہاں نہیں ہوئی، عجم کے اندر ہوئی، عرب کے اندر ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ حکمتیں ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہیں جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے اگر عرب اور عجم کے اندر یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اگر عجم کے اندر حضور کی بعثت ہوتی تو یہ اس عصبیت کے کا شکار ہو سکتی تھی اسلام کی دعوت۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں نا آج کی مہذب دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ہم اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ فلاں قوم اور فلاں خطے اور فلاں تہذیب سے وابستہ ہے، حالانکہ بات ٹھیک ہوتی ہے، خواہی دنیا کو ہم گالیاں نکالیں گے مسلمانوں کے علاوہ باقی کو، کیوں؟ وہ عصبیت ہمارے اندر ہے۔ تو اس وقت مہذب دنیا کی جو عصبیت تھی وہ 2 جہتوں میں بٹی ہوئی تھی، روم اور ایران۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اندر پیدا کر کے اس عصبیت کو دنیا کے نظر سے ہٹا دیا کہ اب یہ روم اور ایران کی تہذیب کا نمائندہ مذہب نہیں اسلام بنے گا، بلکہ روم اور ایران کا حال یہ ہے کہ ان کو عربوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو اس علاقے کو بھی فتح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس عصبیت دعوت کے اندر جو عصبیت ہے، علاقائیت ہے، اس سے اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسے خطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آپ کی بعثت ہوتی ہے اور ولادت ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی کسی بھی عصبیت سے بڑی حد تک بالا تر ہے۔ اچھا، دوسری بات عام طور پر میں کبھی اس کا پیچھے ذکر بھی کیا ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عربوں کے اندر یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، یہ برائی تھی۔ اللہ رب العزت نے اتنی بری قوم کے اندر اپنے پیغمبر کو مبعوث کر دیا۔ بظاہر ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ شاید زیادہ مناسب یہ تھا کہ اس قوم کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور بعثت ہوتی جو قوم نسبتاً
اعلیٰ صلاحیتوں کا اظہار کر رہی تھی اس وقت، تو عربوں کے اندر ہی حضور کی ولادت اور بعثت کیوں ہوئی ہے؟ یہ جی قاتل تھے، ان پڑھ تھے، تعلیم سے نفرت کرنے والے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، باہم پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ ان کی تاریخ ہے۔ تو یہاں کیوں حضور کی بعثت ہو، ولادت ہو؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، جس کی طرف اقبال نے اشارہ بھی کیا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں لوگ فطرت کے نسبتاً زیادہ قریب ہیں۔ بھئی فطرت کب مسخ ہوتی ہے؟ جب آرٹیفیشل چیزیں ساتھ شامل ہونا شروع ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، اس کے کردار اور اخلاق کے ساتھ، تو یہ نسبتاً بیرونی اثرات سے بھی بچا ہوا ہے یہ علاقہ، اور بہت ساری جو تہذیبی ملاوٹیں ہیں ان سے بچا ہوا ہے۔ بہت ساری خامیوں کے باوجود اس قوم کے اندر اللہ نے بعض ایسی خوبیوں کی صدیوں تک پرورش کی کہ جس کا کوئی شائبہ آپ دنیا کی کسی اور مہذب قوم کے اندر نہیں دیکھیں گے۔ مثلا آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عربوں کے اندر حافظہ اتنا کمال کا تھا کہ ایک دفعہ بات سنتے تھے اور پورا قصیدہ اور پوری شاعری جو ہے ان کو یاد ہو جاتی تھی، نسب نامے یاد کیے ہوئے ہیں، اپنے خاندان اور اپنی تاریخ کو لکھا نہیں ہے، زبانی یاد کیا ہوا ہے، اور یہ چیزیں ان کے درمیان نسل در نسل ہیں۔ جن لوگوں کا تھوڑا سا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے وہ میری بات کو ذرا سمجھیں گے کہ دیہاتوں میں ایک دور میں دادے ہوتے تھے، ایک گاؤں کے اندر نا ایک گھر ایسا ہوتا تھا جن کو دادے ہم لوگ کہتے تھے، مجھے پتا ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا۔ آپ کو اپنا نسب نامہ اتنا یاد نہیں ہوگا جتنا ان کو یاد ہوتا تھا، وہ آپ کی ساری اوپر تک پیڑھیاں گن دیتے تھے۔ یہ روایت تھی، یہ ہمارے ہاں تو جستا جستا تھی نا، عربوں میں ہر خاندان اور ہر گھر کی تاریخ یہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھے تو وہ علم الانساب کی ماہر تھے۔ آپ جس قبیلے کی بھی بات کریں گے، جس خاندان کی بھی بات کریں گے، اس کا سارا پوری کی پوری تاریخ وہ بیان کر دیں گے، گھوڑوں تک کے نسب نامے ان لوگوں کو یاد تھے۔ یہ گھوڑا، شاعری پڑھے ذرا آپ، یہ گھوڑا، یہ اس کا باپ فلاں، اس کی ماں فلاں، اور یہ اوپر تک بتائیں گے کہ کتنے سال پہلے اس کی پیڑھی میں سے کون سا اس کا باپ جو تھا کس جنگ کے اندر شریک تھا، گھوڑے کا۔ جانوروں کے بارے میں اس طرح ان لوگوں نے اپنے آپ کو، یعنی اس طرح اپنی تاریخ اور اپنے گرد و نواح کی تاریخ، اچھا یہ لکھنے کو عیب سمجھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، صلاحیت کو اس طرح ان لوگوں نے پختہ کیا۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ قدرت ان کو تیار کر رہی تھی کہ پیغمبر آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اس سے پہلے ایسی قوم تیار کر لی جائے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور رسول کی حدیثوں کو سنے اور ان کے حافظے سے وہ چیزیں محو نہ ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ انسانی تاریخ میں آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ کسی قوم نے اپنے پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کو اس طرح یاد کیا ہو جس طرح کہ اس دور میں ہمیں اس کی مثال ملتی اور اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ مسجدیں کم ہیں آپ کی، حافظ زیادہ ہیں۔ لڑائیاں اس چیز پر ہوتی ہیں کہ مسلح میں نے سنانا ہے اور میں نے سنانا ہے، حافظ زیادہ ہے۔ یہ اس روایت کا تسلسل ہے جس روایت کے بارے میں ہر صحابی جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید کا حافظ نظر آئے گا یا اکثر قرآن کا حافظ نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے مقاصد نے صدیوں تک ان کو اس مقصد کے لیے تیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ایک محدث کو اگر 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں سند اور متن کے ساتھ، پوری کتابیں اور چیزیں ازبر ہو، تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس خطے کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جو تھی
وہ کیوں تھی کہ لوگ فطرت کے بالکل قریب تر ہیں، اور صدیوں سے اللہ رب العزت اس قوم کو اس مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں، میں آگے جاؤں گا۔ مثلا ایک بات اس پر ذرا آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت اس زرعی دور کے اندر ہوئی ہے، آج کے صنعتی دور کے اندر نہیں ہوئی۔ لگتا ہے کہ یہ دور انٹرنیٹ کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، بات ایک منٹ میں پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے۔ ہماری عقل ہو تو چاہے گی، یہ سوال کرے گی کہ یہ دور شاید حضور کی بعثت کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ آپ غور کریں گے تو اس کی حکمتیں بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ اس میں اصل میں کیا حکمت ہے، لیکن میں ذرا آگے جانا چاہتا ہوں چونکہ ہمارے پاس 20 منٹ 25 میکسیمم 20 منٹ کے اندر میں نے بات مکمل کرنی ہے۔ تو دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بس اس جو عرضی نسبت ہے، یعنی زمین کے ساتھ جو انسان کی وابستگی ہے، اس پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور زرعی دور کے اندر پیدا ہوئے، صنعتی دور کے اندر نہیں پیدا ہوئے، کہ زراعت کے ساتھ وابستگی فطرت کے قریب تر ہے۔ صرف ایک بات اشارتاً کر دوں، الگ سے آپ بات کریں گے تو میں اس پر کر بھی دوں۔ اچھا، پھر زراعت اور زمین کے ساتھ وابستگی بھی ایک طرح کی محکومی کی شکل ہے۔ بھائی دیہات کے لوگ جو ہے نا وہ زمین کے لیے مر جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی زرخیز علاقے میں حضور کو پیدا نہیں کیا کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ضرورت پڑے تو ہجرت کے لیے تیار نہ ہو، اس لیے کہ یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دیہات کے لوگ ترقی کیوں نہیں کرتے، وہ ہجرت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آپ جیسے کاروباری لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھر بنانا یا دوسرے شہر میں منتقل ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ زمین کے ساتھ جو بہت زیادہ پیوستگی ہے یہ بھی خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زرعی دور کے اندر پیدا ہوئے، لیکن زمین اتنی زرخیز نہیں ہے، ہجرت کرنی آسان ہے۔ اور ہجرت نے کس طرح اسلام کو پرموٹ کیا ہے، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ پر آپ غور کریں تو آپ کو وہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضور کی بعثت اور ولادت خاص اسی علاقے کے اندر کیوں ہوئی ہے، وہ ساری حکمتیں آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش کے اندر پیدا ہوئے، سب سے اعلیٰ خاندان۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 گروہوں میں، جو سب سے اعلیٰ گروہ تھا اس میں مجھے پیدا کیا۔ اس گروہ میں کئی قبیلے تھے، سب سے اعلیٰ قبیلے قریش میں مجھے پیدا کیا۔ قریش میں کئی بطون تھے، ان میں سے سب سے اعلیٰ بطن بنو ہاشم کے اندر مجھے پیدا کیا۔ کیا بات ہے اس میں، یہ اس طرح کی فضیلت پیغمبر کو کیوں دی جاتی ہے؟ اس میں بھی اصل میں انسانی نفسیات کا لحاظ اور خیال رکھا گیا کہ عام انسانوں کا ایک تو یہ ہے کہ بات کرنا آسان ہوگا اس شخص کے لیے جس کو ایک سماجی رتبہ حاصل ہو، اس لیے ہر دور کے اندر پیغمبر سب سے اعلیٰ انسان ہوتا ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ سب سے اعلیٰ صلاحیتیں لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اچھا، اس میں ایک بات بڑی جو غور کی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اندر پیدا ہوئے، عرب کے اندر پیدا ہوئے، بنو ہاشم کے اندر پیدا ہوئے، تو ایک بات ہمیں یہ بھی یہ کہہ لیجئے کہ چونکہ عرب کو جو شرافت ملی ہے وہ، اور قریش کو اور بنو ہاشم کو جو عزت ملی ہے وہ حضور کی نسبت سے ملی ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو مال و دولت کے انبار آپ کو عطا فرما دیتا بالکل آغاز میں، اور آپ کو اپنے ماں باپ دادا اور خاندان سے اس طرح محرومی جو آپ کو ہوئی وہ نہ ہوتی۔ غور کریں گے تو وہ حکمتیں بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اگر باپ دادا کی وہ تربیت اور پرورش اور سرپرستی ان کو بالکل آخر تک حاصل ہوتی تو بہت ممکن تھا. ممکن کیا تھا بلکہ ممکن ہوا ہے. اس دور کے اندر بہت سارے لوگوں نے، مستشرقین نے، اورینٹیلسٹ نے یہ اعتراضات کیے ہیں کہ اور اگر وہ ہرقل کے ساتھ آپ کو حضرت ابو سفیان کا وہ مکالمہ جاہلیت کے اندر، ابھی وہ اس مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ جو مکالمہ تھا کہ جب ہرقل نے سوال کیا ابو سفیان سے کہ جس پیغمبر کا یہ خط مجھ تک پہنچا ہے کیا اس کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ ہوا؟ کیا وہ کسی اعلیٰ اور بڑے منصب کا دعوے دار رہا ہے ان کا خاندان؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ کوئی وہاں بادشاہ ہوا، نہ کوئی اس طرح کا دعویٰ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے پیغمبر کو یہ پس منظر، ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہوتا تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے اور آپ کی سیرت پر یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ جی اپنا خاندانی منصب جو ہے اس کو بحال کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دین کو بطور ذریعے کے اختیار کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اس طرح کے ہر اعتراض سے پاک کر دیا، محفوظ کر دیا کہ اب کوئی اس انداز میں سوال اٹھائے گا تو خود تاریخ اس کے اس سوال کو رد کر دے گی اور اس اعتراض کو رد کر دے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں حکمت کیا ہے کہ والد پہلے فوت ہو گئے، والدہ 6 سال کی عمر میں، دادا 8 سال کی عمر میں، ایون کہ چچا بظاہر جناب ابو طالب بظاہر کم از کم مسلمان نہیں ہوئے، ہجرت سے 3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ہو سکتا ہے اندر سے مسلمان ہوئے، بظاہر مسلمان نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ کوئی ظاہری سہارا موجود نہیں ہے. اس ذات کی تربیت اور اس ذات کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ کوئی ظاہری سہارا موجود نہیں ہے جس کو پوری انسانیت کا سہارا بننا ہے. خود یتیم ہے لیکن یتیموں کے والی بننے والے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خاندانی منصب اور وہ جو ایک بیک گراؤنڈ مال و دولت کا ہوتا ہے اس سے نکال کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی تاکہ کوئی یہ سوال نہ اٹھا سکے کہ وہ اصل میں اپنی خاندانی بادشاہت کے دعوے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مذہب کو انہوں نے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا. جس طرح آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں اس وقت بھی مذہبی فیملیاں بن گئی ہیں. معافی چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے، اور کوئی مثال مجھے سوجھ نہیں رہی. میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ بھائی ایک عالم دین ہے نا، اگر اس کا بیٹا اس منصب کا اہل ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ وراثت میں یہ منصب اس کو ملنے والا نہیں ہے. یہ بات ذرا غور کیجئے گا. بھائی پیر ہے نا، تو پیر کا پتر پیر کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس منصب کا اہل ثابت نہ کر دے. لیکن ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ترکے میں اور وراثت میں تقسیم ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اس پس منظر سے ہی کاٹ دیا. کوئی یہ نہ سوال اٹھا سکے کہ یہ اصل میں یہ تو اس مقصد کے لیے ان کے باپ دادا نے ان کو تیار کیا ہے، والدین نے تربیت کی ہے، خاندان نے کھڑا کیا ہے. اس پس منظر سے ہٹا دیا کہ پیغمبر کی ساری ابتدائی زندگی آپ دیکھیں کہ 4-5 سال تو قبیلہ بنو سعد کے اندر رہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، ماں کے پاس بھی نہیں رہے، اور جب آئے ہیں تو والدہ فوت ہو گئی ہیں. 2 سال بعد دادا بھی فوت ہو گئے. اس لیے اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پس منظر سے ہٹا کر، ٹائم ہو گیا میں ختم کرنے لگا ہوں، اس پس منظر سے ہٹا کر اصل میں ایک بہت بڑی بات کہہ دی گئی، اور اللہ رب العزت نے اپنی اس حکمت کو عیاں کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ پیغمبر کی سیرت پر اعتراض کر سکے کہ یہ تو اپنے خاندانی جاہو نسب اور منصب کو بچانے کے لیے میدان کے اندر نکلے تھے. بھئی کرتے ہیں نا ہم اپنے خاندان کے اندر اپنی اولادوں کو تیار کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ جو میرا سٹیٹس ہے، جو میرا منصب ہے، یہ کسی اور طرف نہ چلا جائے. اور یاد رکھیے کہ دعوت اور تبلیغ
یہ منصب جو ہے یہ وراثت کے اندر جانے والا نہیں ہے، میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد اقبال کہتے ہیں، میراث میں آئی ہے۔ یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں کہ مولوی صاحب فوت ہو رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں کہ مجھے اسی مسجد کے کونے میں دفن کرنا تاکہ اس مسجد پر میرے خاندان کا ہی قبضہ رہے۔ ایک قبر بنی ہے اور اس پر 4-5 گدیاں بن گئی ہیں۔ کیا یہ دعوت اور تبلیغ ہے؟ یہ وہ کاروبار ہے جو یہ امت کر رہی ہے اور ہم اس کو باقاعدہ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس پس منظر سے ہی آپ کو الگ کر دیا تاکہ اللہ کے پیغمبر جب دعوت اور تبلیغ کے لیے کھڑے ہوں تو کوئی مائی کا لال یہ سوال ہی نہ اٹھا سکے کہ یہ جاہ و منصب کے لیے اور خاندانی وقار اور مناسب اور خاندانی جو سٹیٹس ہے اس کی بحالی کے لیے اصل میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہت ساری اور باتیں ہیں، کل انشاءاللہ اس پر بات کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ دین کا فہم عطا فرما، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حقیقی جوہر جو ہیں ان تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما، سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔